بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ وائس کے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج شب معراج کے آخری حصے میں آپ سبھی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ادب کا تقاضا کچھ اور ہوا۔ جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ، اس کے پر اور ہمارے پاؤں، یہ تو بڑی بات ہے۔ غیرت کہنے لگی ایسا امت نواز آقا رکھتے ہوئے دوسروں سے رحم کی التجا کریں، اغیار کا احسان کیوں لیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت عطا نہیں فرمائی؟ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں جائیں جبرائیل کو کیا فائدہ، جنت میں نہ جائیں جبرائیل کو کیا نقصان؟ حضرت جبرائیل امین معصوم ہیں، انہیں ہمارے ساتھ اتنی محبت کیوں؟ اصل بات یہ ہے، جبرائیل امین بھی سرکار کی نظر کرم کے محتاج ہیں۔ جانتے ہیں حضور کو امت کے ساتھ محبت ہے۔ اگر میں آپ کی امت کی بات کروں گا تو کل قیامت والے دن حضور کی نظر کرم میری طرف ہو جائے گی۔ اصل میں جبرائیل نے اپنی فکر کی، اپنی خیر خواہی چاہی، اسی طرح ان کی بھی بہتری ہو گئی اور ہماری بھی بہتری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو کیوں فرمایا کوئی آرزو ہو تو بیان کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی امتحان میں مبتلا ہوا ہوتا ہے تو بحکم پروردگار حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا نبی اللہ، کوئی تمنا ہو تو بیان کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات، مگر آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرماتے ہیں، کوئی تمنا ہے تو بیان کرو۔ وہ نبی اور تھے جن سے تم کہتے تھے کوئی تمنا ہے تو بیان کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کوئی تمنا ہے تو بیان کرو۔ حضرت جبرائیل امین پیچھے رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے، جہاں تک براق جا سکتا تھا گیا، پھر براق بھی پیچھے رہ گیا، آگے رف رف آ گیا، پھر رف رف بھی پیچھے رہ گیا۔ حضور تنہا آگے تشریف لے گئے۔ معراج کی رات ساری بلندیاں محبوب کے پاک قدموں سے پامال ہو رہی ہیں۔ حضور وہاں پہنچے جہاں پہنچنا تو درکنار کسی کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہی لامکاں کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش معلیٰ پہ رونق افروز ہوئے۔ حضور کے قدم مبارک عرش معلیٰ کا تاج بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے۔ آسمانوں تک آپ کے ساتھ انبیاء آئے، جنتیوں تک فرشتے آئے، سدرہ تک جبریل آئے، جہاں تک براق جا سکتا تھا گیا۔ رف رف نور کا تخت جس کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے، آپ اس پر سوار ہوئے۔ ایک مقام آیا وہ بھی تھک گیا، کہیں جبرائیل تھک رہا ہے، کہیں براق تھک رہا ہے، کہیں رف رف تھک رہا ہے۔ جہاں ساری رفتاریں پروازیں تھک جاتی ہیں، اس سے آگے حضور کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تجلیات کی بارشوں میں تجلیات کے مرکز کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے 70,000 حجابات نور ہیں، یہ حجابات حضور کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے پردہ ہے، ہر قسم کے پردوں سے پاک ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ آگے 70,000 حجابات نور ہیں۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی سرحدوں اور قرب کے فاصلوں کو طے کر رہے ہیں۔ حضور بڑھ رہے ہیں، آگے سے آواز آتی ہے، میرے محبوب میرے قریب ہو جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں، کلام اللہ تعالیٰ کا تھا، لب و لہجہ صدیق کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے حضور کو ابو بکر صدیق کا لب و لہجہ بہت پسند ہے۔ اس ندا میں اتنا کیف تھا، حضور فرماتے ہیں جب یہ آواز آتی، میرے محبوب میرے قریب ہو جاؤ، تو میں ایک قدم اٹھاتا، 70,000 نور کے
پردوں سے ایک پردہ طے ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام قرب پہ پہنچے جہاں آگے فاصلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ میرا محبوب اتنا قریب ہو گیا جیسے دو کمانوں کی ایک کعب کمانیں دو تھیں، کعب ایک ہو گئی۔ یعنی قرب کی انتہا وہاں نہ فاصلہ تھا، نہ جہت تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مغرب، نہ مشرق، نہ شمال، نہ جنوب۔ اللہ تعالیٰ حد والا نہیں، وہ تو بے حد ہے۔ ساری خدائی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے اللہ تعالیٰ کے کہ لفظ قریب بھی دور تھا، حضور اس سے بھی قریب تھے۔ نازک مقام ہے، حضور کی شان میں عظمت میں بھی فرق نہ آئے اور شریعت میں بھی فرق نہ آئے۔ مقام قرب پر پہنچ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو دیکھتے ہوئے آنکھ تک نہ چپکی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، بس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس مقام پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور پر ایک صفاتی تجلی دیکھی ہے اور بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات عین ذات باری تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا ہے، ہوش ہونا تو درکنار مسکراتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی، یا اللہ میری تمام بدنی کولی فعلی باتیں صرف تیرے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ جب خدا ہو کر اپنے نبی پر سلام بھیج رہا ہے تو امتی کیوں نہ سلام بھیجیں؟ فرشتے سلام عرض کر رہے ہیں، سارے پیغمبر سلام عرض کر رہے ہیں، امتی ہو کر سلام نہ پڑے، افسوس کی بات ہے۔ حضور نے امت کو یاد فرمایا، کہا، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تمام فرشتے پکار اٹھے، ہم سب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے خاص بندے کو، جو وحی فرمائی یہ وہ وحی ہے جہاں جبرائیل درمیان میں نہیں ہے۔ جبرائیل کو بھی پتہ نہیں خدا تعالیٰ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ بڑی بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفے عطا فرمائے۔ ان تحفوں میں ایک تحفہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب کو 50 نمازیں عطا فرمائی۔ باقی احکام اللہ تعالیٰ نے زمین پر محبوب کو عطا فرمائے، لیکن نماز لامقام پر بلا کر عطا کی۔ اندازہ کریں نماز کتنا قیمتی اور عظیم تحفہ ہے، بے مثال تحفہ ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز معراج کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں۔ جب آپ واپسی پر چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار فرما رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 نمازیں عطا کی تھی، آپ کو کتنی نمازیں عطا کی ہیں؟ حضور نے فرمایا 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس جائیں، اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کمی کروائیں۔ حضور واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، نمازوں میں تخفیف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری خاطر 10 معاف کر دیں۔ 40 لے کر واپس پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر کہا، پھر جائیں۔ حضور پھر تشریف لے گئے۔ حضور بار بار جا رہے ہیں اور آخری بار 5 نمازیں جب رہ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، حضور ایک مرتبہ اور تشریف لے جائیں۔
آپ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور تشریف لے جاتے، کیونکہ سردیوں میں تو ایک پڑھنی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک مرتبہ اور تشریف لے جائیں، اور کیسے نہ کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام زبان حال سے کہہ رہے تھے، طور کے واسطے سے ایک تجلی دیکھی تھی، بے ہوش ہو گیا تھا، آج تجلیوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، حضور کے صدقے تجلیات دیکھ رہا ہوں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محبوب تیری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی، لیکن حضور کی خاطر 45 معاف کر دی۔ فرمایا، محبوب تیرے امتی پڑھیں گے، 5 ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ اگر حضور جاتے تو اللہ کریم 5 نمازیں بھی معاف کر دیتا، لیکن اگر یہ 5 نمازیں بھی نہ ہوتی تو نہ کوئی مسجد ہوتی، نہ اذان ہوتی، نہ ذکر خدا ہوتا، نہ نعت مصطفیٰ ہوتی، نہ اسلام کی رونقیں ہوتی، نہ نمازی ہوتے۔ یہ سب صدقہ ہے معراج کی رات کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد نبی ولی وسیلہ نہیں بنتے۔ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے ہیں کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب قبر ہیں، 45 نمازوں کی معافی کا وسیلہ بنے ہیں۔ جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ 50 ہی پڑھا کریں۔ اگر 50 نہیں پڑھتے تو مان لیں وصال کے بعد نبی ولی وسیلہ بن سکتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے، علماء امتی کا بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، ذرا اپنی امت کا ایک عالم تو دکھائیں۔ عالم ارواح میں حضور کی نگاہ حضرت امام غزالی پر پڑی۔ امام غزالی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی نے کہا، میرا نام محمد ابن محمد ہے، یعنی میرا نام محمد ہے، میرے والد کا نام بھی محمد ہے اور میرے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اپنے والد اور دادا کا نام بھی بتا دیا۔ حضرت امام غزالی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا تھا، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے اتنا طویل جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غزالی ادب کر، اور کندھے کو دبایا۔ جب امام غزالی پیدا ہوئے تو ان کے کندھوں پر نشان موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیثیت ممتحن تھے اور امام غزالی بحیثیت طالب علم تھے، امتحان دینے والے تھے، اس لیے انہوں نے ٹھیک جواب دیا۔ اس مقام پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ طالب علم ممتحن کو جب صحیح جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ طالب علم نے لاجواب کر دیا۔ قریش مکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے ان کے سامنے معراج شریف کا حال بیان فرمایا۔ انہوں نے انکار کیا اور مذاق اڑایا، لیکن اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے رہے، یہاں تک کہ صدیق کا لقب سے مشہور ہو گئے۔ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ اگر آپ واقعی بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں تو ہمارے قافلوں کا حال بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے حال بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قافلہ جو بنی فلاں کا تھا، حضور نے نام بتایا لیکن راوی بھول گیا، میں اس پر مقام روحا میں گزرا، ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی، وہ لوگ اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، میں ان کے پالانوں اور سامان کی طرف آیا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، پانی کا ایک پیالہ وہاں رکھا ہوا تھا، میں نے اسے پی لیا، پھر اس کے بعد میں دوسرے قافلے تک پہنچا جو بنی فلاں کا تھا، راوی کو نام بھول گیا، یہ قافلہ مقام ذی طوا میں تھا، اس میں ایک اونٹ تھا جس پر 2 بوریاں لادی ہوئی تھی، ایک سیاہ داری دار دوسری سفید داری دار، جب میں اس قافلے کے قریب سے گزرا تو قافلے میں سے ایک اونٹ بھاگا
اور وہ اونٹ بھاگنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ پھر میں تمہارے تیسرے قافلے سے گزرا جو کہ مقام فلاں پر پہنچ چکا تھا، اور وہ قافلہ بنی فلاں کا تھا۔ اس قافلے کے آگے آگے ایک برے رنگ کا اونٹ چل رہا تھا، اس پر ایک حبشی سوار ہے اور دو سیاہ دھاری دار بوریاں غلے کی اس پر لادی ہوئی ہیں، اور وہ قافلہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ عنقریب سورج طلوع ہوتے ہی وہ پہنچ جائے گا۔ قریش مکہ نے اسی قافلے کے انتظار میں کچھ آدمی پہاڑی پر بٹھا دیے اور کچھ آدمی سورج کے نکلنے کے انتظار میں بٹھا دیے۔ ایک طرف سے آواز آئی سورج طلوع کر آیا، فوراً دوسری طرف سے آواز آئی قافلہ آ گیا۔ حضرات گرامی، یہ تین تجارتی قافلے قریش مکہ کے تھے۔ ایک کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ سورج طلوع ہوتے ہی آ جائے گا۔ آپ کی خبر کے مطابق وہ سورج طلوع ہوتے ہی مکہ پہنچ گیا۔ دوسرے کے متعلق فرمایا تھا وہ قافلہ نصف النہار کے وقت آئے گا، وہ نصف النہار کے وقت پہنچ آ گیا۔ تیسرے قافلے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہوگا۔ جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب آیا اور وہ قافلہ نہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے سورج کو روک لیا یہاں تک کہ قافلہ مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں؟ یہ ان کا عجیب سوال تھا۔ کوئی آدمی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ دروازے تو نہیں گنتا، کھڑکیاں، اس کے شتیر تو نہیں گنتا، لیکن جب کفار مکہ نے سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ میرے دوستو، یہ واقعہ آج ختم ہوا، اور مزید ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے